السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا بسا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دل میں، العجلہ بچھڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ قل فرما دیجئے، بئس ما کیا ہی برا ہے جو، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومن۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، واسمعوا اور سنو، دھیان سے سنو، یعنی جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے دھیان سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا کہنے لگے ہم نے سن لیا تھا، یعنی پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اب بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی تورات کو بھی نہیں مانا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا کہا گیا تو وہ بھی نہیں مانے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا، یعنی حقیقت یہ تھی کہ کفر کی نحوست نے ان کو اس طرف لگا دیا تھا، یعنی انسان جب صحیح بات سے انکار کر دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو اس کی رہنمائی کا سلسلہ وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، تو پھر اس طرح کے غلط کام اس سے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر رہنمائی صحیح ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا، انسان کافی حد تک بچ جاتا ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اس انداز بیان سے کہ کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدے کیے جاؤ اور مکرتے جاؤ، وعدے کیے جاؤ اور ان کو توڑتے جاؤ، یہ تمہارا ایمان ہے؟ قل آپ فرما دیجئے، آیت نمبر 94، قل آپ فرما دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، خالصتاً خالص طور پر، من دون الناسی لوگوں کے سوا، فتمنوا تو تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس آپ کہہ دیجئے، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ یہ ان کا کہنا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، انہوں نے کہا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، یہودی عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جنت میں داخل جائے گا، ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو کام آسان ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو، اگر واقعی تم سچ مچ ایماندار ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اور جاؤ جنت میں سیدھے، بس دیر کس بات کی، کیونکہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، لہذا جلدی سے موت کی تمنا کر لو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ
ہمیں جلدی سے موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ ایسا تو ہرگز نہیں کریں گے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں بھی لٹاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 95 میں ان کی اگلی بات بیان فرمائی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت، بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں، یعنی فرمایا کہ ہم بتائے دیتے ہیں، یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی گویا قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا انہیں، جسے قبول کر لینا ان کے لیے بظاہر کوئی مشکل نہیں تھا، وہ کم از کم زبان سے ہی علی اعلان موت کی تمنا کر کے یہ دکھا سکتے تھے کہ ہم سچے ہیں، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اور آگے کے معاملات پھر بڑے کٹھن ہیں، اس لیے کسی نے ایسی جرت نہیں کی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو انکاری ہیں اور جو درم ہیں، جو ضدی ہیں، ان سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرصا زیادہ حریص، الناس لوگ، علی حیات زندگی پر، ومن اور سے الذین جو لوگ، یا جن لوگوں نے اشرکو شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمر وہ عمر پائے، الف سنتن 1000 سال، وما اور نہیں ہوا وہ بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، الزحزح جو ہے بطور مصدر دور ہٹانا، برطرف کرنا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آتا ہے فمن زحزح عن النار، جو دور کر دیا گیا آگ سے، تو بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص، طمع، لالچ دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، جو ان کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان کے ساتھ چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، تو اب یہ تو مقابلتاً کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ایماندار ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند دنوں کے لیے اگر آگ میں جانا بھی پڑا تو آگ چھوئے گی، اتنے بڑے دعوے کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی اضافہ فرما دیا یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ زندگی کے حریص ہیں، یہ موت کی تمنا کیسے کریں گے؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، آگے مزید بتلایا، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، فرمایا ان میں کا تو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، جب بھی مرے گا وہاں جائے گا، حساب کتاب ہوگا اور اعمال کا بدلہ لینا ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں، یعنی جو عمل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، ہر فرما بردار کو، نافرمان کو، اس کے دلوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو یہود و نصارہ ہمارے آخری کلام کے ساتھ، کلام اللہ شریف کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے نافرمانی کا رویہ رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کرتے ہیں اور جو باتیں چھپاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی علامتیں چھپاتے ہیں، لوگوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ لوگ ان سے دور نہ ہو جائیں، ان کی سرداری پہ نہ حرف آ جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔